رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ ابو سفیان کی زوجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی والدہ تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیونکہ بدر کے میدان میں حضور کے مقابلے میں عتبہ بن ربیہ جو حضرت بی بی ہندا کا بھائی سیدنا ابو حذیفہ غزوہ بدر میں باپ کے مقابلے حضور کے ساتھ کھڑا تھا. اب ابو حذیفہ حضور کے ساتھ کھڑا تھا, باپ کے خلاف کھڑا تھا اس وقت میں. ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم نے کعبے کی طرف منہ کر کے مشرکین قریش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیہ, عتبہ بن ربیہ, ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام نام لے کر بد دعا کی تھی, اور وہیں پر ان کی لاشیں پڑی تھی جہاں سرکار نے نشان لگائے تھے. یہ سارے کے سارے 70 کے 70 تقریباً مر گئے تھے. اور سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن ربیہ کی بیٹی تھی, ولید بن عتبہ کی بہن اور شیبہ بن ربیہ کی بھتیجی تھی. اور جس کے 3 بندے مارے گئے ہوں وہ کتنے غصے میں ہوگی. ٹھیک ہے, مشرکین مکہ میں سے. ٹھیک ہے جی. اور ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہیں, حضور کی بیوی, کئی دفعہ میں غلط نہ ہے نا, میں دس دیا کروں کیونکہ بندہ حضور کی بیوی ہیں. کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا عثمان کی خالہ زاد بہن سیدنا ابو سفیان بن حرب کی ایک اور بیوی صفیہ بنت ابو العاص کی اولاد سے تھی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی سکی بہن نہیں تھی, ایک ماں سے یہ نہیں تھے. بی بی ہند کی بیٹی نہیں تھی, یہ تھی صفیہ بنت ابو العاص کی, اس کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ کیا کہتے ہیں غزوہ احد میں آئی تو سب کو معلوم ہے, وہ کلیجہ چبان والی روایت سے پڑھتے رہتے ہو, اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہند بنت عتبہ آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول, مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ کے گھر والوں کو ذلت ہو, مگر آج کے بعد مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. نبی کریم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ عزت اور بھی زیادہ ہوگی. یہ صحیح بخاری کے 6641 حدیث ہے. سیدہ ہند نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا, ہم نے کہا ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے. ٹھیک ہے جی. اور اصل الغابہ میں لکھا ہوا کہ انہوں نے جو اسلام لایا نا بڑا شاندار اسلام تھا. سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ جنگ یرموک کے موقع پر جب ابو سفیان رضی اللہ لڑ رہے تھے تو دشمنوں کا حملہ یہ پیچھے آئے تو بیوی ہند نے نا ڈنڈے مارے, چل اسلام کے بارے میں تو آگے آگے جاتا تھا, جب لڑنا پڑتا تھا حضور کے خلاف تو اب پیچھے آتا ہے, ڈنڈے مارے پھر اگے گئے. پہلے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی اور جنگ یرموک میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تاریخی روایت کلیجہ چبانے کی. یاد رکھیے گا جب یہ غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں, غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں, اس وقت بہت سی عورتیں اور مرد نکلے. مثال کے طور پر ابو سفیان نکلے ہیں, ان کے ساتھ ہند بنت عتبہ تھی, اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ ام حکیم بنت الحارث تھی, حارث بن الحشام کے ساتھ فاطمہ بنت الولید تھی جو حضرت خالد بن ولید کی بہن تھی, صفوان بن امیہ بن حلف کے ساتھ برزہ تھی, برہ بن مسعود بن عمر بن کے ساتھ صفوان کی والدہ بھی نکلی. یہ بہت سے نام ہیں کہ بہت سی عورتیں نکلی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ تاریخ طبری میں لکھ دیتے ہیں. جگر چبانا جو آپ حدیث اور واقعہ سنتے رہتے ہیں, تاریخی روایت آتی ہے کہ حضرت بی بی ہند نے کلیجہ چبایا کس کا؟ ٹھیک ہے. یہ ابن اسحاق ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی روایت ہے, کنی ہے نا, ایک کوئی روایت ہے. ٹھیک ہے. جن روایت کتاب مختلف لوگوں نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہند رضی اللہ کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا, اور جبیر بن مطعم کے چاچا بھی حمزہ رضی اللہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. 2 ہند دے باپ اور جبیر مطعم دے چاچا قتل ہوئے سن. اور جڑے سن نا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے, بی بی ہند کے غلام نہیں تھے. یہ کہتا تھا واقعے میں کہ بی بی ہند نے کہا کہ اگر تو ایسا کام کرے گا کہ حضرت حمزہ رضی کو شہید کر دے گا تو میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. کہتے غلام اور جبیر بن مطعم دا سی آزاد ہے کرن لگی نے, اے حق کسی نے حاصل نہیں ہے, اے فلا پایا انہوں نے معاملے کہ یہ گل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. لاشوں کا مسئلہ کیا کنے کیتا؟ ایک عورت نے کیتا, سارے نہیں. کہتا کلیجہ چبان والی روایت صرف ایک بندے نے بیان کی ہے اور ساڈے نزدیک وہ غلط روایت ہے. بی بی ہند نے کلیجہ چبایا ہی نہیں,
اور جو جگر ہارا کا لفظ بولا جاتا ہے یہ عربی کا ہے ہی نہیں، جو استعمال کیا جاتا ہے یہ فارسی کا ہے. اب فارسی کا لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں پراپوگنڈا کنا دا ہو سکتا ہے، کنا دا ہو سکتا ہے، کل سمجھ آیا کروں. اس لیے وہ لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے ہی نہیں. اس لیے یہ روایت جو ہے، میں مختصر داستا پہ ٹائم نہیں گا، یہ روایت جو ہے ہمارے نزدیک غلط ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گل ہے کہ مسئلہ کیتا ہے ساڈے لوگوں نے کیتا ہے، میں دا حکم نہیں دیتا سی، عورتیں اور مرد کسے نے دیتا ہے سان نہیں پتا. دوسری گل، اگر حضرت ہند نے کلیجہ چبایا ہوتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو ایک واقعہ وہ کہتے ہیں جب حضرت وحشی آئے نا انہیں پتہ لگا سرکار معاف کر دیں وہ بھی آ گئے. سرکار دا کے ہاتھ پھڑیا، سرکار بیعت کرنا چاہنا اسلام دی. سرکار نے اسے مسلمان کیا اور فرمانے لگے آج تو بعد میں شکل نہ دہائی، تینوں دیکھ کے نا میرے چاچا دا غم تازہ ہو جاتا. کس کو کہا؟ جب حضرت ہند بنت عتبہ آتی ہیں اس کو تو نہیں کہا، جنہیں کلیجہ چبایا انہوں نے نہیں کیا کیونکہ چبایا ہی نہیں تھا، واقعی غلط تھا. ٹھیک ہے، پورے صحابہ کرام نے اگر جانتے ہوتے کہ کلیجہ چبانے والی بی بی ہند ہے تو کسی ایک اور واقعے میں آیا ہوتا، حدیث میں لکھا ہوتا کہ اس نے کلیجہ چبایا تھا. جب حضرت وحشی نے بھی حدیث بیان کی کہ میں نے حملہ کیا، اس طرح سے نیزہ مارا جو سرین سے نکل گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے غلام کو آزاد کرنے کا بی بی ہند نے کہا تھا، کہیں نہیں واقعہ آتا. ایک تریحی روایت پر پروپوگنڈا کرنے والے لوگوں ان کی نہیں سننی. بی بی ہند مسلمان ہیں، صحابی ہیں. صرف یہ کہنا کہ حضرت کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کی والدہ تھیں، بابا وہ بھی مسلمان صحابی تھے، یہ بھی تھے. اور جو پروپوگنڈا کرنے والے ہیں وہ کوئی اور ہیں. آپ کو دھوکہ دیا گیا کتابوں میں بیٹے، آپ کو کتابوں میں بہت دھوکہ دیا گیا. تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھنی، قرآن و سنت کی پڑھنی ہے، حدیث کی پڑھنی ہے. یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بی بی ہند پر کبھی آج کے بعد یہ نہیں کہنا اس نے کلیجہ چبایا تھا. کوئی ثبوت؟ تم نے جو بات بھی کہی ہوگی کل جواب دو گے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے نے بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکال دی اسے جہنم میں اتنا گرایا جائے گا جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک فاصلہ ہے. اپنے منہ سے کسی صحابیہ کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ بی بی ہند کے متعلق یہ کلیجہ چبانے والی تھی، آپ نے بات آج کے بعد نہیں کرنی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ، یہ روایت ہی غلط ہے، اس میں بہت سا کم ہے. اس لیے اس روایت پر نہیں آنا. ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، مگر قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم سیدھے نہیں ہیں. 3 حدیثیں ملتی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جنت بولے والے لوگوں کے لیے. دوسری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تیسری حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کے نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں تہاڈے صفت پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے نور نہ دیکھو، قرآن نہ دیکھو، سنت نہ دیکھو، تاریخ نہ دیکھو. تاریخ تڑا کلیجہ کھائیے گی، تاریخ تڑا ایمان کھائیے گی. پاویں وہ خلافت و ملوکیت کتاب ہوئے، پاویں تاریخ تبری ہوئے، پاویں تاریخ ابن کثیر ہو، پاویں تاریخ ابن خلدون ہو، سب سے پہلے قرآن و سنت، تاریخ بعد میں آتی. جہاں قرآن و سنت آ جائے تاریخ بعد میں جائے.